اس کو جس نے آپ ہی کو ہم سب سے دور کیا، جس نے آپ ہی کو جلا کر مارا، جس کی وجہ سے بابا، میرے بابا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے آپ ایسی ہو گئیں، جس کی وجہ سے میں اپنے ہی گھر میں مجرم اور شک کا وجود ٹھہری، جس کی وجہ سے میری زندگی کا ہر رنگ چلا گیا۔ میں اس انسان کو ویسی ہی موت دے کر آ رہی ہوں۔ وہ ویسے ہی سسک رہا تھا جیسے آپ ہی، اس کی تڑپ بھی ویسی ہی تھی اور اس کی موت بھی ویسی ہی ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ بھچنکا سی رہ گئی۔ آج سے 8 سال پہلے صفدر کی بات اس کے کانوں میں گونجی۔ میں جانتا ہوں مریم، ہماری بیٹی نے غلطی کی ہے، مگر میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گی۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو اتنا کمزور نہیں بنایا کہ وہ زمانے کے سرد و گرم سے گھبرا کر خود کی زندگی کو خراب کر لیں۔ ضرور یہ کام اسی انسان کا ہے جس کے ساتھ ہماری بیٹی گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ اس وقت اس نے صفدر کی باتوں کو وہم مان کر ٹال دیا تھا، مگر آج سالوں بعد صفدر کا شک صحیح ثابت ہوا۔ ان کی بیٹی کا قتل ہوا تھا۔ کون تھا وہ؟ وہ چیخ اٹھیں۔ ہادی روئے زادہ۔ یاد ہے جب میں آپ کو اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے منانے آئی تھی؟ جانتی ہیں وہ لڑکا کون تھا؟ ایک نظر مریم کے فقط چہرے کو دیکھ کر وہ خود ہی بول اٹھی، وہ ہادی تھا۔ میں نے سوچا اس سے شادی کر کے پہلی ہی رات اسے جان سے مار دوں گی، مگر آپ نے تو میری شادی التمش روئے سے کروا دی ماں۔ التمش کے نام پر اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکان اتر آئی تھی۔ وہ بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال کرتا تھا۔ میں نے اس سے بہت بار بولا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی، کیونکہ میں جانتی تھی میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ پھر بھی انہوں نے کبھی مجھ سے برا سلوک نہیں کیا۔ التمش بول رہے تھے کہ انہوں نے مجھ سے شادی صرف میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے کی ہے، مگر میں مسکرا نہ سکی کیونکہ آپ ہی اور بابا کے ساتھ یہ مسکراہٹ چلی گئی تھی۔ لیکن آج میں اس درندے کو مارنے کے بعد بھی بہت بے سکون ہوں، کیونکہ التمش نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ کب سے حلق میں اٹکا ہوا آنسوؤں کا گولا درد بن کر آہوں کی شکل اختیار کر گیا۔ مریم کو لگا اس کے وجود سے کسی نے جان نکال دی ہو۔ ان کی ایک بیٹی تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی، کیا یہ بھی اب انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی؟ او میرے خدایا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ مجھ سے ایک بار تو بات کر لیتی۔ مریم کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ وہ جو کارنامہ سر انجام دے کر آ رہی تھی، اس کے بعد ان کا دل بری طرح دہل گیا تھا۔ بات کرنے کا وقت چلا گیا تھا، صرف کام کرنے کا وقت تھا، بدلہ لینے کا وقت تھا، اور جو میں نے لے لیا، اب انجام کی پرواہ کس کو ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، وہ پاگلوں کی طرح زمین پر بیٹھے بیٹھے تھکے ہارے انداز میں بولی۔ مریم کا دل اس کی حالت پر بری طرح کرلایا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو، جانتی بھی ہو وہ روئے زادہ کتنے پاگل ہو جائیں گے اب، تمہیں جیل بھجوا دیں گے، اور شاید میں اب اپنی تمام تر کوششوں کے بعد بھی تمہیں نہ بچا سکوں۔ مریم نے جھنجھلا کر اسے معاملے کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کی، مگر وفا کو شاید کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو بس خاموشی سے فرش کو گھورنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ میں کیا کروں، تمہیں کہاں چھپاؤں؟ وہ روئے زادہ ہے، نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ مارے بے بسی کے مریم بھی اس کے پاس فرش پر بیٹھ کر رو دی۔ ایک ہی سہارا، جینے کی وجہ بچی تھی اس دنیا میں، مگر آج وہ جو کارنامہ کر کے آئی تھی، اس کے بعد مریم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنی اس بیٹی کو بھی کھو دیا ہو۔ میں کیا کروں، تمہیں کہاں چھپاؤں؟ وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ لیں گے، مجھ سے چھین لیں گے، مار دیں گے تمہیں بھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ مریم کی حالت غیر ہونے لگی۔ تو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کہیں چھپا دیتی ہوں جہاں وہ لوگ تم تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ اس نے پورے گھر میں نظریں دوڑا کر وفا کو چھپانے کی خاطر کوئی جگہ تلاش کرنا چاہی، جبکہ وہ خاموش بیٹھی خالی خالی نظروں سے اپنی ماں کے فکر مند چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ آج وہ اس کی فکر میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی، جبکہ اسے ان کی اس فکر کی بہت پہلے ضرورت تھی، جب وہ چھوٹی تھی، جب لوگ اسے باتیں سناتے تھے، جب وہ خود اپنی اولاد پر شک کرتی تھی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جذبات سے آری اور سپاٹ لہجہ، مریم کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کیوں نہ کروں تمہاری فکر، ماں ہوں میں تمہاری، اور ہر ماں کو اپنی اولاد کی پرواہ ہوتی ہی ہے۔ آج یہ کلمات کہتے ہوئے نہ جانے کیوں مریم کا لہجہ کپ کپ آیا۔ تو یہ فکر اس وقت کہاں تھی جب آپ نے مجھ پر دنیا کی ہر خوشی، گناہ اور یہ زمین تنگ کر کے رکھ دی تھی؟ کیا اس وقت آپ کو یاد تھا کہ میں آپ ہی کی بیٹی ہوں؟ وفا کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو امڑ آئے۔ تم جانتی ہو میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ رائما نے جو کچھ بھی کیا
उसके बाद मैं डर गई थी। मरियम बेबसी से गोया हुई। तो वो सब राइमा ने किया था, मैंने नहीं। राइमा राइमा है और वफा वफा है। आपको कैसे लगा कि मैं भी वही कुछ करूंगी, वैसा ही करूंगी? आपने कभी मेरे अंदर झांक कर देखा था क्या? आज की हक से आप मुझे एहसास दिला रही हैं कि आपको मेरी फिक्र है। आप मेरी माँ हैं। आप उस वक्त कहाँ थीं जब लोग मेरा मजाक बनाते थे? आप उस वक्त कहाँ थीं जब मुझे ताने मिलते थे, जब मैं अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी आपके खौफ की वजह से मार देती थी? कहाँ थीं आप उस वक्त? तब आपको याद नहीं आया कि मैं आपकी ही बेटी हूँ? सारी दुनिया के लिए आप अच्छी, मगर अपनी ही बेटी की खातिर ऐसी क्यों बन गई? इन सब से हटकर मुझे दुनिया के ताने फिक्रे इतना नहीं चुभे जितना आपका शक करना चुभा। जब आप मुझसे मेरे एक एक मिनट का हिसाब मांगती थी, उस वक्त मेरा दिल करता था काश मैं इस दुनिया में ही ना आती। आखिरकार अगर एक वफा इस दुनिया में ना होती तो कोई घाटा तो नहीं पड़ जाना था। आप सिर्फ मरियम सफदर खान बन गई हैं। माँ तो शायद आप सिर्फ राइमा की थी, क्योंकि उनके जाने के बाद तो मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी कोई माँ भी है। बाबा और राइमा के जाने के बाद मुझे खुद पर सिर्फ यतीम होने का एहसास हुआ है, जिसका इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं, जिसकी माँ ने ही उस पर दुनिया तंग कर दी। बरसों से दिल में दबा दर्द आज बाहर आया तो मरियम को शायद पहली बार एहसास हुआ था कि वो अपनी इस बेटी के साथ बहुत ज्यादती कर गई हैं। फिक्र ना करें। बेदर्दी से आंसू साफ करके वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश करने लगी। अपनी बहन के साथ ज्यादती और अपने बाप की मौत का बदला मैं ले आई हूँ। अब अगर मुझे कानून फांसी भी सुना देगा ना तो कोई परवाह नहीं। उस रास्ते पर कदम उठाने से पहले ही मैं अपने अंजाम से बाखबर थी। आप जाएं, आपका काम आपका इंतजार कर रहा होगा। मरियम अपनी जगह दम बखुद बैठी रही। वफा खुद ही उठकर मरे मरे कदमों से अपने कमरे में चली गई। मरियम को लगा कि आज हकीकत में वो सब कुछ अपना खो बैठी हैं। सफदर सफदर, वफा मुझसे रूठ गई है। वो वहीं बैठे बैठे रो दी। उन्होंने तो अपनी तरफ से इतनी सख्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि वफा भी राइमा की तरह न बन जाए, मगर इस चक्कर में वो उसके हकूक की हक तलफी कर बैठी थी। उसकी तवक्को के अन मुताबिक रोशन विला में तूफान आ चुका था। चारों तरफ पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए बुलाए गए थे। मेहमानों का एक मेला था जो रोशन विला में लग गया था। सब लोग अफसोस कर कर के जा रहे थे, मगर दानीन खामोशी से बैठी हादी की लाश के कॉफिन को मुसलसल घूरे जा रही थी। हद दर्जा जल जाने की वजह से और फॉरेंसिक जांच के बाइस उसका वजूद देखने के लायक ही नहीं बचा था। सब बस कॉफिन के पास से अयादत करके जा रहे थे। हादी का चेहरा भी किसी को देखना नसीब नहीं हुआ था। लोगों का कहना था कि दानीन उसके अपने इकलौते बेटे की मौत का सदमा लगा बैठी है, मगर हाशिम को उसकी आंखों में जो आग नजर आ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ बदले की आग थी। बाकी सब लोग नॉर्मली रिएक्ट कर रहे थे, मगर अल्तमश की खामोशी वो बखूबी समझ रहा था। आज उसका भाई इस दुनिया से गया था, वो जो सारी दुनिया से ज्यादा अपनी फैमिली से प्यार करता था। आज अपनी बीवी के हाथों अपने भाई की मौत देखकर उसका क्या हाल हो रहा होगा, इस बात का अंदाज़ा शायद कोई और नहीं लगा सकता था। दोनों ही उसके लिए बहुत ख़ास थे, मगर हाशिम को सिर्फ दानीन के रिएक्शन की फिक्र थी, क्योंकि वो ये बात बखूबी जानता था कि जिस दिन अल्तमश को अपने ही भाई का घिनौना रूप पता चला, उस दिन वो अपनी बीवी को गलत नहीं समझेगा। मौत, मुझे उस लड़की की मौत अपनी आंखों के सामने चाहिए। जिस तरह मेरा बेटा जलकर मरा, उसी तरह उसे भी मेरी आंखों के सामने जला कर मारो। रोशन विला के हॉल में खड़ी वो सब घर वालों को कहर बरसाती नज़रों से देख रही थी। अल्तमश ने एक नज़र उनके लाल रंग होते चेहरे की तरफ देखा। उनका रिएक्शन उसके हिसाब से नॉर्मल ही था। आखिर उन्होंने अपना बेटा खोया था। सब घर वालों को खामोश और पुरसकून खड़े देखकर उसके दिमाग में आग लग गई। तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रही हूँ? वो धाड़ी तो अल्तमश ने एक भारी सांस खारिज किया। फातिमा ने घबरा कर अपने बेटे की तरफ देखा। अरशद भी नासमझी से उनकी बातें सुन रहा था। फुप्पो, मैं आपके दिल का हाल समझता हूँ, जानता हूँ कि इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं। गम का पहाड़ आपके दिल पर टूटा है, मगर आप जो बोल रही हैं वो तो गैर कानूनी है। हाशिम ने बोला है कि वफा की गलती नहीं है और अभी हमें सिर्फ शक है, और शक की बुनियाद पर हम किसी को गुनाहगार नहीं मान सकते। अल्तमश ने मसलहत से जब मामले के हर पहलू को गौर से सोचा और समझा तो उसके मुताबिक एक मौका वफा को भी सफाई का मिलना चाहिए था। ऑफ कोर्स अल्तमश बेटा, अब तुम अपनी बीवी की वकालत ही तो करोगे। आखिर 2 दिन की शादी में बीवी के हुस्न का भूत तो सर चढ़कर बोलेगा ही ना।
تمہارے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت کے جو ابال اٹھ رہے ہیں نا، اس کے باعث کم از کم اب تمہیں اپنے بھائی کی موت تو بالکل نظر نہیں آنے والی، اور اب تمہیں وہ خونی لڑکی کہاں گناہ گار لگے گی۔ دانین پھکاری۔ التمش بس ان کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے پھپھو، میرے لیے آج بھی میرا بھائی اور باقی فیملی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنی کہ کل رکھتے تھے۔ شادی کرنے سے کبھی کچھ نہیں بدلتا ہے۔ ہر انسان کی، ہر رشتے کی دل میں ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، اور کوئی دوسرا انسان کبھی بھی اس جگہ پر قابض نہیں ہو سکتا۔ ہادی کا قتل ہوا ہے یا قدرتی موت، اس بات کا خلاصہ ہونا ابھی باقی ہے۔ جب تک سارا معاملہ سلجھ نہیں جاتا، ہم یوں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس نے ایک بار پھر دانین کو مصلحت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ سلجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں یہ کوئی قدرتی موت نہیں ہے، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو تمہاری بیوی نے سر انجام دی ہے۔ ان سب کے درمیان چلتا یہ جھگڑا، ہاشم ایک طرف کھڑا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب یہی سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس جھگڑے میں اسے اس بات کی خوشی ہوئی کہ التمش اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ بس اب یہ کنفرم کرنا تھا کہ کیا سچ میں التمش نے وفا کو طلاق دے دی تھی، یا یہ بھی ہادی روئے زادہ کا ایک جھوٹ تھا۔ کمرے میں اندھیرا کیے بیڈ پر وہ اجاڑ ساکت حالت میں بیٹھی تھی۔ آنکھیں یکٹک ایک ہی جگہ منجمد تھیں، رو رو کر آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ میں نے آپ سے شادی اس لیے کی تاکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ سکوں۔ کانوں کے قریب گمبھیر سی سرگوشی ابھری، اور اسی کے ساتھ دل دوبارہ کرلا اٹھا۔ بابا کے بعد اگر کسی نے مجھے اپنا ہونے کا، خاص ہونے کا احساس دلایا ہے تو وہ آپ ہیں التمش۔ کیوں ہمارے اس رشتے کو ختم کر ڈالا؟ ایک بار میری بات تو سن لیتے۔ گلے میں پہنے لاکٹ کو پکڑ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ پینڈنٹ وہی تھا جو التمش نے اسے پہلی رات تحفے میں دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آیا تھا۔ مجھے ایسی ہی نفیس جیولری بہت پسند ہے، مگر کبھی اماں نے مجھے لا کر نہیں دی۔ آپ نے مجھے یہ گفٹ کیا، اس کی دنیاوی قیمت میں نہیں جاننا چاہتی، مگر ہاں میرے لیے یہ انمول ہے، اور انمول چیزیں کسی کو دی نہیں جاتی۔ وہ التمش کو تصور میں رکھ کر اس سے ہم کلام تھی۔ آج بھی اسے وہ دن یاد تھا جب اس نے کہا تھا کہ اس نے التمش کا لایا تحفہ نوکرانی کو دے دیا ہے۔ اس وقت جو التمش کی نگاہوں میں ٹوٹے مان کی کرچیاں بکھری تھیں، اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کا دل پسیج گیا۔ گستاخ دل نے ساری سچائی اس کے گوش گزار کر دینے کی فرمائش کی، جسے اس نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر کے شانت کیا۔ اس کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ اگر اس دن اس کی شادی ہادی روئے زادہ سے ہو جاتی تو شاید یہ انوکھے جذبات اس کے دل میں پیدا ہی نہ ہوتے، مگر قسمت نے شاید اس کی زندگی میں بہت تڑپنا لکھا تھا۔ خاموش آنسو زاروں قطار آنکھوں کے راستے دوبارہ بہنے لگے۔